امی اس لڑکے کی ویڈیو دیکھیں۔ انمتا کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اس نے فرحانہ کے آگے موبائل کیا۔ وہ اینک لگائے چاول صاف کر رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ وہ رکی اور اسے غور سے اسکرین پہ دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مزمل فرقان ہے یہ۔ قریب میں ٹی وی دیکھتی حرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کے یوں لگتا تھا جیسے اسے تو سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ اور یہ لڑکی کون بنا ہے؟ فرحانہ ہنستے ہنستے پوچھ رہی تھی۔ شیر خان اور یہ دوسرا ہادی غفار۔ یہ ویلنٹائنز ویک چل رہا تھا۔ موسم سرما کی تعطیلات تمام ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک فرحانہ کو اس کی دوسری ویڈیوز دکھاتی رہی اور حرین بیزارگی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ اب فرحانہ کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئیں تو انمتا اس کی طرف چلی آئی۔ لو تم بھی دیکھو۔ میں نہیں دیکھتی۔ وہ فٹافٹ سے اٹھی اور لاؤن سے نکلنے لگی۔ ہاں تم اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی کہ کہیں تمہیں اس پر کرش نہ ہو جائے، ہے نا؟ انو بکو مت۔ اور وہ بنا پلٹے سے یہ کہہ کر پریستان میں چلی آئی۔ اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹیک لگا کر دھیرے دھیرے بیٹھنے لگی۔ مزمل فرقان۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کوف سے مسلنے لگی۔ آخر کون تھا مزمل فرقان جس کے نام سے بھی اسے کوفت ہونے لگتی تھی؟ آج کل وہ جہاں بھی جاتی جس سے بھی ملتی تو اسے بس ایک ہی نام ہر کسی کی زبان سے سننے کو ملا کرتا تھا، اور وہ نام تھا مزمل فرقان۔ جانے وہ کون تھا، کیسا تھا، کہاں تھا؟ کون بتائے وہ کیسا تھا؟ کون بتائے؟ لیکن کون بتائے؟ سردی کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ فروری میں کویت میں سردی صرف نام کی ہی پڑا کرتی تھی۔ موسم اب کافی دلکش لگتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی بارش اور بادل ہمیشہ چھائے رہتے تھے۔ کویت ایک گرم صحرائی ملک ہے، اس لیے وہاں سردی ویسے بھی کم ہی پڑا کرتی تھی اور بارشیں بھی صرف چند مہینوں میں ہی ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ کب آئیں گے؟ وہ سبزی پر کنارے پر بیٹھتی انمتا عارف کی منتظر تھی۔ وہ کمرہ امتحان میں موجود تھے۔ ان کے ماڈل امتحانات ہو رہے تھے۔ چھوڑو یار، آج تو لورز پوائنٹ کے باہر کیا رش لگا ہوگا۔ آج ویلنٹائنز ڈے تھا اور لورز پوائنٹ پر آج کے دن خوب چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ ادھر کوئی چاکلیٹس پکڑے کھڑا تھا تو کوئی گلاب۔ حمزہ نہیں آیا؟ عائزہ کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، اس کی کانوکیشن ہے تو وہ گیا ہوا ہے UK۔ اس نے ابرو اچکاتے لولو کی طرف اشارہ کیا۔ اور آتا بھی تو ان محترمہ نے کہاں جانے دینا تھا؟ جواباً وہ ذرا مسکرائی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں تو تمہیں کبھی نہ جانے دیتی۔ اور اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ دفع کرو، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، کون سی یہ کوئی نئی بات ہے؟ یار لولو، حمزہ اور حور پرفیکٹ پیئر نہیں لگتے نا؟ وہ یکدم چونکی اور اس نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ سوچتے شانے اچکائے۔ ویل پتہ نہیں لگتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو بس حور کی خوشی سے غرض ہے، جہاں رہے جیسے رہے خوش رہے۔ ویسے بھی یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، شاید حمزہ کا نام اس کے نام کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ اسے اس کی بات چبھ سی گئی تھی۔ اس نے ترمیم کی، لکھا جا چکا ہے؟ شاید نہیں۔ اور لولو نے فوراً معذرت خانہ انداز میں ہاتھ دکھائے۔ اوکے لکھا جا چکا ہے۔ الحین سا اب ٹھیک ہے؟ اب وہ عائزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا تو تم بتاؤ عائزہ، کیسا ہونا چاہیے میرا لائف پارٹنر؟ اگر حمزہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے تو؟ وہ محظوظ ہوئی۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دلکش انداز میں سبزے پر چہکتے انہیں بتانے لگی، گاڑی اس کی آڈی ہو اور وہ ایک خوبرو جوان ہو جو دراز قد یعنی 6 فٹ کا تو ہو، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے تو کیا قاتلانہ لگے، پرکشش سی آواز ہو اور جو اپنی بہنوں کے علاوہ دوسروں کی بہنوں کی بھی عزت کرے۔ لورز پوائنٹ پر پارکنگ ایریا میں ایک خوبرو خوش شکل نوجوان سیاہ آڈی سے نکل رہا تھا۔ دراز قد قامت، غالباً 6 فٹ 2 انچ، صاف رنگت، سیاہ بال، سیاہ سرمئی چمکدار پرکشش چینی آنکھیں، مسکراتا تو اور چھوٹی معلوم ہوتی، چہرے پر ہلکی سی شیو، سیاہ جینز شرٹ میں ملبوس وہ کافی دلکش لگتا تھا۔ اس نے شرٹ میں لٹکا سیاہ چشمہ اتارا۔ اللہ اکبر! آگے بڑھتے اس نے جھرجھری لیتے چشمہ لگایا۔ فہد، یہ کیا ماحول ہے اس اسکول کا؟ وہ ایک دلکش سی مائل کر دینے والی مردانہ آواز تھی۔ گاڑی سے ایک اور نوجوان ہاتھ میں لال گلاب لیے نکلا۔ کم آن یار، ویلنٹائن ڈے ہے، چلتا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے سر کو جنبش دی۔ اگر آج امی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جانا ہوتا تو کبھی بھی نہ آتا، یہ تو مجھے چھٹی تھی تو اس لیے تمہیں لے آیا ہوں۔ اب اس نے بیزاری سے گاہے بگاہے دیکھا۔ ہے کدھر وہ؟ پتہ نہیں، وہ ذرا جھجک کر شرمایا۔ ابھی تو منانا بھی ہے یار اسے، کتنے دنوں سے ناراض ہے۔ پیر پڑ جاؤں گا، کچھ بھی کروں گا، بس منا لوں گا۔ اچھا، وہ ذرا مسکرایا۔ محبت حکمرانی کی طرح کرو، ورنہ فریاد تو فقیر بھی کر لیا کرتے ہیں۔ یار تم اور تمہاری محبت کے فلسفے۔ اور وہ بس سر جھٹک کر مسکرایا۔ اوئے، اس لڑکے کو دیکھو،
کسی لڑکی نے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ وہ یکدم چونکا اور خفگی سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے چلتا رہا۔ اسے اچانک یاد آیا، تمہاری بہن بھی تو اسی اسکول میں پڑھتی ہے نا، اور اگر اس نے دیکھ لیا تو؟ اس نے ہوا میں ہاتھ جھٹکا۔ اوہو یار، آج ماحول ہے بھلا اسے لانے کا، چھٹی کروائی ہے اسے۔ اور وہ اپنے چشمے کو ایک طرف پکڑے زیر لب بڑبڑایا، اپنی بہنوں کو ویلنٹائنز ڈے پر گھر پر رہنے کا کہہ کر دوسروں کی بہنوں کو باہر بلانے والے مردوں کا تو کیا ہی کہنا۔ چہرے پر ہو ایک خوش اخلاقی اور ہاں چال میں ہو ایک بے نیازی، مگر پھر بھی ہو دل میں ایک رحم دلی، انٹرسٹنگ۔ اور یہ آل ان ون کہاں سے ملیں گے؟ کون بتائے اسے؟ زیادہ دور نہیں، بس چند قدم دور لورز پوائنٹ پر ہی ملیں گے۔ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ وہ منہ چڑھاتے واپس ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ اللہ جانے حمزہ سے تو اچھا ہی ہوگا نا آئزے؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو اور نہیں تو کیا، جب دیکھو اس کا سوری سوری لگا رہتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہی کیوں ہے جن کی وجہ سے سوری بولنا پڑے؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ تمہاری بھی غلطی نہیں، یہ بھی محبت کا ہی اصول ہے، یا تو محبت کر لو یا پھر عزت نفس کو بچا لو، کسی ایک چیز کو تو پھر مرنا ہی پڑتا ہے۔ اس نے اداسی سے سر کو خم دیا۔ ہاں، وہ بھی حمزہ کی روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ عزت نفس کو مار کر بھی کوئی محبت ہوتی ہے؟ وہ تعصب سے اسے پوچھ رہا تھا۔ یار تم نہیں سمجھو گے، اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ ہاں میں نہیں سمجھوں گا۔ اسے اب وہاں کے ماحول سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں گاڑی گیٹ کے باہر لے کر جا رہا ہوں، وہیں آ جانا تم۔ یار یہاں اتنی لڑکیاں ہیں، رکو۔ خلی ولی، اور وہ بڑی بے نیازی سے ہاتھ جھلاتے مڑ گیا۔ خلی ولی عربی زبان کا ایک عام فقرہ تھا جس کے معنی رفع دفع کے تھے۔ اس لفظ کا شمار ان لفظوں میں ہوتا تھا جسے عرب ممالک میں رہنے والے عام روزمرہ کے فکروں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا کہ رکا۔ اس نے دو بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چشمہ اتارا اور غور سے انہیں دیکھتے آگے آیا۔ او بچوں، کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ رکے اور ان میں سے ایک چونکا۔ حرین کے لیے تو بس نا۔ مزمل فرقان، پاکستانی انٹرٹینر والے۔ اس نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا اور پھر سے چشمہ لگایا۔ اچھا کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ اس نے میری بہن کو گلاب دیا مزمل بھائی، اس لیے میں نے اسے مارا۔ وہ خاصی جذباتی ہو کر بولا تھا۔ بہت غلط بات ہے، انڈے کے چھلکے سے ابھی پورے طرح نکلے نہیں ہو تم، اور گلاب دے رہے ہو؟ کتنی بری بات ہے، چلو سوری کہو اسے۔ اور تم کس طرح سے اسے مارے ہو؟ پرنسپل آفس تک بات جاتی پھر صحیح رہتے۔ وہ انہیں بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کی سن رہے تھے۔ چلو ہاتھ ملاؤ اور یہ گلاب اسے دے دو، دوستی کر لو۔ وہ بددقت مسکراتے ہاتھ ملانے لگے۔ گلے لگو، یہ کہتے اس نے ان دونوں کو ساتھ لگایا اور ذرا سا مسکرایا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی چہرے پر مسکراہٹ لیے پھرتا تھا۔ چلو میں چلوں؟ اور اس نے شرما کر سر کھجاتے اس سے پوچھا۔ آپ یہاں بھابھی سے ملنے آئے ہو؟ وہ سن چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے پوچھنا چاہا۔ ہاں کیا بھابھی؟ وہ ذرا مسکرایا۔ نہیں۔ اب اس نے گاڑی کا ریموٹ دبایا اور دروازہ کھولتے اندر بیٹھا۔ گاڑی دھیرے سے گیٹ کی سمت جا رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ یہ کتنا اچھا ہے نا، بہت نائس ہے۔ آئزہ، مزمل فرقان آیا ہے گیٹ کے باہر۔ مزمل؟ کوئی دوسرا لڑکا دوسرے گراؤنڈ سے چلا کر بولا تھا اور وہ تینوں چونکی۔ آئزہ کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ وہ فوراً سے سبزے پر مصنوعی بے ہوشی سے چت کر گئی۔ میرا موزی، اور اٹھ کر جھٹ سے باہر کو بھاگی۔ میں آ رہی ہوں مزمل، وہ پنکھ پھیلا کر چلائی اور یہ آواز سارے گراؤنڈ میں گونج کر واپس آئی۔ حرین اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو اسے دیکھیں، یہ نہ ہو کہ اس کے پاس ہی چلی جائے۔ لولو کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ وہ بھی اٹھی اور گیٹ کی طرف بڑے بڑے ڈگ بھرنے لگی۔ اس کا دل لرزا تھا، جانے کیوں؟ یہ تو وہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ دوسری سمت، اللہ تعالیٰ کدھر پھنسا دیا، وہاں بھی لڑکیاں اور یہاں بھی۔ وہ گاڑی ایک کونے میں لگائے اس سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سامنے گیٹ سے آئزہ ہاتھ میں قلم کاپی پکڑے اسی کی طرف مسکراتے مسکراتے چلتی آ رہی تھی۔ اس نے چشمے میں سے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا یہ یہاں آ رہی ہے؟ وہ اس کے قریب آتے چہکی۔ آٹوگراف پلیز۔ وہ احتجاجاً پھیکا سا مسکرایا اور کاپی قلم پکڑ کر سائن کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ، یو ویلکم۔ یہ کہتے اس نے اسے کاپی واپس کیا۔ خدا کے لیے اب یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کاپی قلم کے ساتھ لگاتے چومتے گیٹ سے اندر آتے دیوانہ وار سب کو دکھاتی پھر رہی تھی۔ وہ بھی اسے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بری بات ہے۔ لولو نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے نظر انداز کرتے حرین سے کہنے لگی۔ تم نے دیکھا میرے موزی کو؟ تمہارا تو نہیں ہے، میرا ہی ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی ہاں اور گراؤنڈ کو چل دی۔ لولو بھی اس کے پیچھے لپکی۔ پاگل ہوگی ہے آئزے۔ آج کا دن آئزہ کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا۔ آخر اس نے مزمل کو جو دیکھ لیا تھا۔
اب اسے کوئی کچھ بھی کہتا اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑے تجسس سے گیٹ کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے موزی میں؟ وہ شکل بگاڑتے اس کے نقل اتارتے بولی تھی۔ وہ گیٹ کے ذرا قریب آئی اور اس نے چوری سے گیٹ کے باہر جھانکا۔ وہ دلکش سا نوجوان کان پر فون لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اس سے زیادہ کسی خوبصورت نوجوان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوفر، یہ وہ پہلا لفظ تھا جو اس نے مزمل فرقان کو پہلی مرتبہ دیکھ کر ادا کیا تھا۔ اسے غصہ چڑھا تھا، لیکن کیوں پتہ نہیں۔ موبائل پر باتیں کر رہا ہے، وہ بھی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ بڑی لڑکیاں ہیں میرے پیچھے، یہ دکھانا چاہتا ہے۔ ادھر میں نے شیر خان کو پیسے دے دیے تھے۔ ہادی کال کی دوسری سمت ایک اور اسٹیمکش سا نوجوان، گندمی زرد رنگت، چہرہ کلین شیو اور سر کے بال پریشان لگتے تھے۔ وہ کافی تھکا تھکا لگتا تھا لیکن پھر بھی دلکش لگتا تھا۔ وہ دفتر کے کپڑوں میں ملبوس، میز پر فائلیں بکھیرے کچھ مصروف تھا۔ اچھا دے آیا؟ پھر وہ ہاں دے آیا، بڑی بات ہے نا؟ اور وہ ہنس پڑا۔ انہیں اس بات پر کافی حیرت ہوئی تھی کہ شیر خان کو کوئی کام دیا گیا تھا اور وہ بنا کسی گڑبڑ کے اسے مکمل کر آیا تھا۔ اب کون بتائے انہیں کہ وہ کیا کر آیا تھا؟ کون بتائے انہیں؟ لیکن کون بتائے؟ کدھر آئے ہو؟ بہت رش ہے پیچھے۔ ہاں اسکول آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیڈ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ اچھا یہ عمر ہے تمہاری اسکول آنے کی مزمل؟ بکو مت، وہ اکتایا تھا۔ دراصل وہ ہادی سے نہیں بلکہ اسکول کے ماحول سے اکتا گیا تھا، اور فہد کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مزمل اور ہادی بچپن کے دوست تھے، اس لیے ان کی آپس میں کافی بے تکلفی تھی۔ وہ یوں ہی آپس میں بات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے اور کچھ بھی سن لیا کرتے تھے۔ وہ بھی بلا کسی چیز کا برا منائے۔ اسے کسی احساس سے لگا تھا کہ جیسے کوئی اسے گیٹ سے دیکھ رہا ہو۔ ایک منٹ وہ دیکھنے لگا تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی اور اس سے پاؤں زمین پر پٹکا۔ لوفر، ہر جگہ نظر ہے اس کی، گھٹیا آدمی۔ وہ فہد کو ڈراپ کر کے اب احمدی آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہا تھا۔ احمدی کویت کا ایک خوبصورت ترین شہر تھا جہاں زیادہ کویتی خاندان یا اعلیٰ طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فوراً سے چارجنگ پر لگے موبائل کو اچکا کر پتلیاں سکیڑیں۔ دیکھا تو اسکرین ماریا کے نام سے چہک رہی تھی۔ اس کا موبائل کافی مشہور ترین کمپنی کا سلور اسمارٹ تھا۔ ماریا اس کے اسکول میں اس کی ہم جماعت ہوا کرتی تھی، جس کے ابو ایک NGO میں تھے اور وہ اور اس کے ساتھی اسے پیسے پہنچایا کرتے تھے۔ اس سے اس کی سلام دعا کا کام سے کام تک تھی۔ ہیلو، کیسے ہو مزمل؟ ادھر وہ کسی دفتر میں گلاس بال کو میز پر گھما رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال اسٹیپس میں کٹے تھے، آنکھوں پر تیز اسموکیا میک اپ ہوا تھا۔ عرب عورتوں کا آنکھوں اور آئیبرو کا سنگھار کافی تیز ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، تم بتاؤ کیسے فون کرنا ہوا؟ وہ اسے یوں ہی دو ٹوک ہو کر بات کیا کرتا تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں صرف اور صرف ہادی اور شیر خان ہی تھے اور وہ صرف انہی سے بے تکلف تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں مزمل، سب خیریت ہے؟ کیوں؟ وہ ذرا چونکا۔ وہ پچھلے مہینے کے پیسے نہیں آئے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے پوچھ لیتی ہوں۔ کیا پیسے نہیں آئے؟ وہ منجمد ہو گیا تھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اس نے قدرے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا اور گہری سانس لی۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل میں نہیں آیا تھا پچھلے مہینے، تمہیں بتایا تھا میں نے۔ میں ذرا مصروف تھا تو میں نے پیسے دے کر اپنے دوست شیر خان کو بھیجا تھا۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی لگی ہو، دوبارہ چیک کر لو۔ ہاں مجھے یاد ہے میں نے چیک کیا تھا اور اکاؤنٹنٹ سے بھی پوچھا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہاں اس نام کا کوئی بھی لڑکا اس کے پاس نہیں آیا۔ خیر میں پھر بھی ایک دفعہ چیک کرواتی ہوں۔ تم کہہ رہے ہو تو صحیح کہہ رہے ہوگے۔ میں 1-2 دن تک آتا ہوں۔ اور اس نے اس کا جواب سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ وہاں رابطہ کر چکا تھا۔ اس نے کان سے موبائل ہٹایا۔ ہے کاٹ دیا؟ کیا آدمی ہے یہ؟ ادھر اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ شیر خان کو کوئی کام دیا ہو اور وہ کوئی گڑبڑ نہ کر رہا ہے؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد ہادی کو کال لگائی۔ ہیلو، رابطہ مل چکا تھا۔ ہیلو ہادی، کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہادی کا کان پر بلوٹوتھ آلہ لگائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو فارغ بیٹھا تھا، سوچ رہا ہوں دبئی چلا جاؤں۔ بکو مت، وہ اکثر مذاق میں سے چھیڑ دیا کرتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے عزیز دوست کے سر پر خون سوار تھا۔ میں نے کال یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ ہمارا چہیتا شیر خان پھر سے کوئی گڑبڑ کر آیا ہے۔ ماریا کی کال آئی تھی مجھے، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ اسے پچھلے مہینے کے پیسے نہیں ملے۔ وہ غصے میں چبا چبا کر بولا تھا، واٹ؟ ادھر اس نے یکدم بریک لگائی۔ وہ اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا اور اب وہ خاموشی سے اس کی سننے لگا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، تم شیر خان کو احمدی پارک میں لے کر آؤ، باقی بات میں بعد میں کر بتاتا ہوں۔ اور شیر خان کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے شک ہو گیا تو وہ نہیں آئے گا۔ چلو رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر مزمل نے زور سے اسٹیئرنگ پر مکہ رسید کیا۔ احمق شیر خان۔ ہادی، شیر خان احمدی پارک میں بینچ پر بیٹھے تھے۔
یہ باغ مزمل کے اپارٹمنٹ کے بالکل سامنے تھا۔ اس باغ کی خاصیت یہ تھی کہ ادھر اندر ہی چڑیا گھر بنایا گیا تھا۔ بچے جھولا جھول رہے تھے، سورج ڈوبنے لگا تھا، سرد دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کے بال ہلتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے شیر خان کو چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے اپارٹمنٹ ایک دوسرے کے قریب ہی تھے۔ شیر خان دیکھو، وہ پیسے صرف میرے اور ہادی کے نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اور بہت سے لڑکوں کے ہیں جو اپنی تنخواہ میں سے یتیم معذور بچوں کو اور بے سہارا لوگوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ وہ کتنے اعتماد سے ہمیں یہ پیسے دے کر جاتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ دے دیے ہیں یا نہیں۔ میں تم پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں وہ پیسے دیے۔ اب بکو، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ مارے شرمندگی کے زمین پر دیکھتا خاموش رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ اپنی اس شرمناک حرکت کے سبب شرم میں زمین میں ہی دھنس جاتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جٹائی۔ یا مزمل بھائی، وہ میں اس شہباز کو پیسے دی تھی اور اس نے مجھ کو بولی تھی کہ وہ اس کو ڈبل کر کے واپس دے دے گا۔ اب میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس کا بھی۔ اور اس نے یہ بولی تھی کہ وہ پیسے کسی کاروبار میں لگا رہی ہے، لیکن اس نے جھوٹ بولی اور وہ سب پیسے جوئے میں ہار گئی۔ او میرے خدا، میں کدھر جاؤں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے اچھل اچھل کر ٹہلنے لگا۔ ہادی کا چہرہ برف تھا، بالکل برف۔ خان یار، تم نے تو سکسر ہی مار دیا۔ مزمل بھائی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں وہ پیسے واپس دلائے گی۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ ترکیب؟ مائی فٹ! اس نے زور سے بینچ پر ٹھوکر ماری۔ مزمل سن لو اس کی ایک دفعہ، یہاں بیٹھو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بتایا۔ وہ بنا احتجاج کے سر پکڑے بیٹھ گیا۔ شیر خان کو افسوس، پچھتاوا، دکھ سب ہو رہا تھا، لیکن کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اتنی زور سے مکہ ماروں کہ بس کرو مزمل، ایک دفعہ سن لو نا بس۔ بھائی، ہم اس کو کلرفل ہینڈ پکڑے گی۔ کلرفل ہینڈ؟ ہادی گڑبڑایا۔ رنگے ہاتھوں۔ مزمل کو اس کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بخوبی سمجھ میں آتی تھی۔ میں شہباز کو کال کرتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں تم جوا ہار گئی تو کیا ہوا، اور پیسے لے لو، اور کھیلو اس بار جیت جاؤ گی تو پیسے دے دینا، پھر ہم اس کا پیچھا کرے گا اور اسے پکڑ لے گی۔ کیسا؟ میں پیسے تو نہیں، البتہ مکے ضرور دوں گا، تمہیں بھی اور اسے بھی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا اور شیر خان اندر تک کانپ گیا تھا۔ اس کا غصہ ایسے ہی ہلا دینے والا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا سوائے اپنے غصے کے۔ شیر خان نے مزمل کو آج تک اتنی سختی سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے چہرے پر مسکراہٹ لیے تحمل مزاج دکھنے والا نوجوان اس قدر غصے اور سختی سے بھی بات کر سکتا تھا؟ کون سوچتا، لیکن کون سوچتا؟ ہادی منہ پر ہاتھ رکھے ابھی بھی شوق سی کیفیت میں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شہباز ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہمیں کوئی اس وقت تک دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک ہم خود کسی کو موقع نہ دیں، اور اس چارلی کے بچے نے خود اسے موقع دیا ہے۔ بالآخر منتیں کر کر کے ہادی نے اسے راضی کر ہی لیا تھا۔ لیکن مزمل تم وہاں نہیں جا سکتے یار، وہ لب دانت میں دبائے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے شیر خان، اپنی امی کا برقع لے آؤ۔ برقع؟ برقع؟ ان دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اس نے کچھ سوچتے سر کو خم دیا۔ ہاں برقع۔ مزمل وہاں نہیں جا سکتا، لیکن شبنم تو جا سکتی ہے نا۔ وہ شریر سا مسکرایا اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر پلان کے مطابق ویسا ہی ہوا۔ شیر خان نے شہباز کو بلا کر پیسے دیے اور اس کے جانے کے بعد انہوں نے پیچھے سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ کسی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ شہباز اس عمارت کی بیسمنٹ میں کسی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ادھر کچھ لوگوں نے مل کر غیر قانونی چھپ کر جوئے کا اڈا بنایا تھا۔ کویت کا قانون نہایت ہی سخت تھا، اگر کوئی جوا کھیلتے پکڑا جاتا تو اسے ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیا جاتا تھا۔ ادھر بہت سی عورتیں چھپ کر رقص کے لیے برقعے میں ہی آیا کرتی تھیں۔ مزمل نے بھی یہی حربہ اپنایا تھا۔ اگر وہ مزمل بن کر جاتا تو پہلے تو اسے اندر داخل ہی نہ ملتا اور دوسرا شہباز اسے پہچان لیتا اور اسے قطعاً بھی سچ نہ بتاتا۔ تم دونوں یہاں دروازے کے باہر ہی رہنا، جب بلاؤں تب ہی آنا۔ اس نے کان میں بلوٹوتھ آلہ لگا لیا اور وہ ان کے ساتھ اس طرح رابطے میں تھا۔ وہ برقع نقاب میں ملبوس، آنکھوں پر مخملی سنہرے رنگ کا سنگھار کیے بالکل بھی پہچان میں نہیں آتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اندر رنگ برنگی لال، گلابی، نیلی پیلی ڈسکو لائٹ جگمگا رہی تھیں۔ شوق تیز گیت لگے ہوئے تھے۔ تتلیاں یہاں وہاں گھومتی رقص کرتی تھیں۔ اس نے زور زور سے جھرجھری لی۔ میز پر ایک طرف آدمی تاش کے پتے پکڑے بیٹھے تھے۔ میرے رب، میں نے خود کو آپ کے سپرد کیا۔ وہ آگے بڑھا۔ تم کون ہو؟ اور وہ چونکا۔ اس کے روبرو ایک دراز قد، لمبا چوڑا باڈی گارڈ کھڑا تھا۔
وہ اپنی دلکش مردانہ آواز کو دبائے زنانہ آواز میں بولا، میں شبنم، نئی ڈانسر۔ اس کے لیے یہ سب کافی مشکل تھا، پر کرنا تو تھا۔ وہ ایک کمال کا اداکار تھا۔ وہ تینوں دوست مزاحیہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے۔ اداکاری اس کے لیے مشکل نہیں تھی، لیکن اس طرح حقیقی زندگی میں عورت بن کر پھرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا جاؤ چینج کر لو، وہ کمرہ ہے، اندر کافی سختی تھی۔ پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا۔ آپ تو جانتے ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ ہمیشہ یوں ہی اپنے اللہ سے گفتگو کرتا رہتا تھا۔ وہ میز کے قریب سے گزرنے لگا۔ میز پر بیئر کے گلاس اور پیسے بکھرے پڑے تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ اسے شدید کوفت ہونے لگی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ او چنبیلی! اتنے میں ہی پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو ایک مکہ ہی مار دیتا۔ وہ پلٹا اور اس نے صبر کا ایک تلخ گھونٹ گلے سے اتارا۔ سرکار ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرنجی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تیری، کوئی شک نہیں۔ وہ سیاہ سرمئی چمکدار آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ شکریہ سرکار، ہاتھ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لے گی؟ اب اس سے مزید صبر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا اور وہ ٹیبل سے نیچے جا گرا اور وہ آدمی خوف سے ہکلایا، یہ عورت ہے یا جن؟ کون ہے یہ؟ آئی ایم ریبل۔ میں باغی۔ اس نے نقاب کھینچا اور شہباز برف کا مجسمہ بن گیا۔ وہ بس یہی کہہ پایا، مزمل اندر آ جاؤ، اور وہ فوراً اندر چلے آئے۔ وہ سب خاموشی سے ساکت برف کے مجسمے بننے لگے تھے۔ گارڈز ان کی طرف بڑھے۔ اس نے انہیں ہاتھ دکھایا۔ یہ غلطی مت کرنا، میں پولیس کو کال کر چکا ہوں۔ ابھی 5 منٹ میں پولیس یہیں ہوگی، اور اگر تم لوگوں نے مجھے یا میرے دوستوں کو ہاتھ بھی لگایا تو تم سب جانتے ہو یہاں کیا ہوگا، اور کوئٹ کے قانون سے تم لوگ بخوبی واقف ہو۔ اور یوں وہاں گہما گہمی مچ گئی۔ عورتیں آدمی سب بھاگنے لگے۔ 1 منٹ کے اندر اندر ادھر ان تینوں اور شہباز کے علاوہ اب کوئی بھی نہیں تھا۔ شہباز کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور ہادی نے اس کے اشارے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بٹھایا۔ کدھر چل رہی ہو چمپا؟ ابھی تو بہت سارے حساب کرنے ہیں، کیا جلدی ہے؟ چلو بٹھاؤ اسے گاڑی میں، کرتے ہیں اس کا علاج۔ لیکن تم نے تو پولیس جواباً وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ جھوٹ کہا تھا، اور شہباز کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ لو پیپسی پیو۔ مزمل نے میز پر کولڈ ڈرنک رکھی۔ وہ شہباز کو کسی خالی کمرے میں لے کر آئے تھے۔ وہ کمرہ کسی زیر تعمیر عمارت کا تھا۔ مزمل اور اس کے درمیان میز تھی۔ شہباز کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے عقب میں شیر خان اور ہادی کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ کھول دو، پیو آرام سے۔ وہ ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اب پہلے والا ہنستا مسکراتا مزمل فرقان لگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی رسی کھولی اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے بوتل پکڑ کر پینے لگا۔ وہ اسے بڑے اطمینان سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کولڈ ڈرنک پیتے ہی خالی بوتل میز پر رکھی اور مزمل کرسی کھینچ کر آگے ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پھنسایا اور گہری سانس لی۔ دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں، بس سچ سچ بتاؤ، سارے پیسے کدھر ہیں؟ وہ ایک دم ٹھنڈے انداز میں بولا تھا۔ اس نے گلے سے تھوک نکلا۔ کتنی دیر تک تمہید باندھو گے؟ وہ اپنے چشمے کو غور سے آنکھوں کے کبھی قریب لے کر آتا تو کبھی پیچھے لے کر جاتا۔ شروع کرو۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میرے پاس 600 دینار تھے، میں نے ان میں سے 500 دینار جوئے میں ہار گیا اور بقیہ 100 دینار کے سونے کے جھمکے لے کر روما کو پاکستان بھیج دیے۔ روما اس کی منگیتر تھی، اور جو 100 دینار ابھی مجھے شیر خان نے دیا تھا، اس میں سے 100 میں جاتے ہی ہار گیا، اور اب میرے پاس صرف 100 دینار ہے۔ وہ ساری بات سن کر اٹھا اور اس نے ایک زوردار خراج تحسین اس کی گال پر پیش کیا، اور وہ اتنا شاندار تھا کہ اس کی آواز 2 منٹ تک شہباز کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اور روحانسا ہو کر بولا، اب کیوں مارا؟ سب تو بتا دیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اب غور سے کان کھول کر میری بات سنو۔ اگلے 24 گھنٹے تک مجھے وہ 700 دینار واپس نہیں ملا تو میں تمہارے گھر میڈیا پولیس دونوں کو لے کر آؤں گا۔ جب میڈیا والے تمہاری کالی کرتوتوں کی داستانیں جگہ جگہ چلائیں گے اور جگہ جگہ چھپوائیں گے تو کس طرح تم نے یتیم مظلوم بچوں کے پیسے کو جوئے میں ہار دیا، تب ساری دنیا تم پر تھوکے گی۔ پھر یہاں جیل میں کویت کی پولیس سے خوب دھلائی کے بعد جب تمہیں چمکا کر تمہارے چہرے پر خروج کا دھبا لگا کر تمہیں یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا، تب پاکستان ایئرپورٹ پر تمہارے جاننے والے جوتیوں کا ہار لیے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ تب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔
اس لیے شرافت سے کل وہ پیسے میرے گھر پہنچا دینا۔ تمہارے ابو ایک اچھے انسان ہیں اور وہ میرے ابو کے ایک اچھے دوست تھے، اس لیے ان کی خاطر جانے دے رہا ہوں، ورنہ ایسا پکڑتا کہ یاد رکھتے مزمل کے والد کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھا، اس سے وہ 100 دینار لے لو ہادی۔ شیر خان جو کب سے خاموش تھا، اس نے اب اپنی خاموشی توڑتے اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ڈس شیم کہیں کا۔ ہادی بٹوے سے پیسے نکالتے اٹکا۔ ڈس شیم، بے حیا کہیں کا، اور وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ مزاج کا رنگین تھا، دل کا سخت یا نرم یہ کہنا ذرا مشکل تھا، البتہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ظالم کے لیے ڈراؤنا جن اور مظلوم کے لیے فرشتہ تھا وہ۔ فرحانہ پڑوس میں کسی کے گھر گئی تھی۔ حرین ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انمتا بھی فرش پر بیٹھی سر پر چادر اوڑے بڑے انہماک سے اس کے ساتھ کوئی انڈین ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی کہ ڈرامے کے سبب ادھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ عارف ڈائننگ ٹیبل پر کتابیں بکھیرے کوئی کامک بک پڑھ رہا تھا، تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ ان تینوں نے گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ یہ سفیان صاحب تھے۔ اس نے فوراً سے ٹی وی بند کیا۔ انمتا جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور عارف نے کامک کی کتاب کے آگے ریاضی کی کتاب رکھ لی۔ حرین نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم بچوں۔ وہ چہرے پر بشاشت لیے لاؤنج میں آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے انمتا کو دیکھا اور اب عارف کو۔ ارے واہ عارف میاں، پڑھائی ہو رہی ہے؟ اس نے بددقت مسکراتے سر کو خم دیا۔ جی۔ وہ صوفے پر دھیرے سے آ بیٹھے۔ وہ بھی بڑے آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے ٹی وی چلایا اور یہ لگا تھا کہ اسے جھٹکا۔ ناگن اچھا ڈرامہ ہے، اور کچھ یوں اس نے خود کو زمین میں گھستا محسوس کیا۔ اب انہوں نے انمتا کو دیکھا۔ ماشاءاللہ میرے چھوٹے بچوں کو نماز کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے جلدی میں قبلہ بھی نہیں دیکھا، اور حرین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انمتا نے چونک کر دعا پڑھتے دان تلے زبان دبائی۔ اس لیے کہتا ہوں جلدی کا کام شیطان کا کام۔ وہ 4 ماہ قبل ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور انمتا جلدی میں پچھلے گھر کے قبلے کے مطابق نماز پڑھنے لگی تھی۔ عارف بے اختیار ہنس پڑا۔ اب وہ اٹھے اور کرسی کھینچ کے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، اللہ کرے اس کا بھانڈا بھی پھوٹے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ میتھس؟ اس نے انہیں معصومیت سے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ میتھس میں کیا؟ الجبرا؟ اچھا، الٹا کر کے؟ وہ محظوظ ہوئے۔ اس نے ایک دم پر کتاب پر دیکھا۔ اللہ اکبر، کتاب تو الٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کتاب لی اور عارف کے ہاتھ میں وہ کامک والی کتاب رہ گئی۔ ہوا میں کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسی۔ اور کامکس پڑھ رہے ہو؟ مجھے بھی سناؤ۔ وہ مسکرائے تھے۔ اس نے شرمندگی سے ان سے نظریں چرائی۔ وہ فوراً سے اٹھے اور لاؤنج سے نکلنے لگے۔ نماز اپنے لیے پڑھتے ہو، میرے لیے نہیں۔ پڑھائی بھی اپنے لیے کرتے ہو، اور رہی بات ان بھارتی ڈراموں کی، تو جو ان میں دکھایا جاتا ہے وہ بھی ہمیں ہماری تہذیب اور معاشرے سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ جبر سے میں تم لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہتا، کیونکہ جبر تو آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا۔ میں تمہاری امی کی طرح چپل بیلٹ نہیں پکڑ سکتا، نہ ہی میں یہ پسند کرتا ہوں، اور نہ ہی اس عمر میں بچے مار کھاتے اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے نرمی سے بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں، اور تم لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ بہت غلط بات ہے، بہت زیادہ۔ آخری جملہ ادا کرتے انہوں نے خفگی سے حرین کو دیکھا اور ادھر سے نکل گئے۔ باہر آتش بازی ہو رہی ہے۔ انو حور، جلدی جلدی بالکنی میں آؤ۔ یہ کویت کے جشن آزادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جشن آزادی کو ابھی 11 روز تھے، لیکن تیاریاں مہینہ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ کویت کے جھنڈے کی رنگ کی بتیاں لگائی گئی تھی اور آتش بازی کی جاتی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے موبائل سے تصویریں اتار رہی تھی۔ کویتی بچے کوئی کویتی گیت گا رہے تھے۔ انا کویتی، انا کویتی، انا، ہم کویتی ہیں۔ رات کے سنسان منظر کو آتش بازی اور بچوں کے گیت نے دل فریب بنا دیا تھا۔ آسمان پر یوں لگتا تھا جیسے ہر رنگ کے تارے بکھیر دیے گئے ہوں۔ کبھی کسی فوارے کی طرح کوئی تارا اچھلتے ہوئے جگمگاتا، تو کبھی کتار سے روشنیاں جلتی بجھتی دکھائی دیتی تھیں۔ ویسے یہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حرین منڈیر پر بیٹھ کر جھکی اور اس کا سر چکرایا۔ عارف اور انمتا اسے دو دو کی صورت میں دکھائی دیے۔ وہ تقریباً ہوا میں تھی۔ حرین! ان دونوں نے اس کے ہاتھ گرفت میں لیتے اندر کھینچا۔ رکھ کے دوں گا ایک۔ وہ اتنے غصے سے چلایا تھا کہ اس کی رگیں پھول گئی تھیں اور گردن پر نیلی لکیر ابھری ہوئی واضح ہونے لگی تھی۔ وہ 7ویں منزل سے گرنے لگی تھی، اور اگر وہ گرتی تو اس کے بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ حور، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں ایکروفوبیا ہے، تو کیوں نیچے دیکھا تم نے؟ یہ تھا سفیان صاحب کی لاڈلی کا دوسرا فوبیا، یعنی اونچائی سے ڈر۔ کون بتائے اسے کہ مستقبل میں اسے کتنی اونچائی سے زمین پر گرنا تھا؟
کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے؟ وہ شیر خان کو چھوڑ کر لفٹ سے نکلے۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجائی اور دروازہ کھولا۔ آ گئے بچے، کتنی دیر کر دی تم نے؟ مزمل پیچھے ہوا تو ہادی مسکرایا۔ او ہادی، تم بھی آئے ہو؟ آؤ بیٹا آؤ۔ وہ ایک درمیانے عمر کی خوبصورت سی عورت تھی، بالوں کو نفاست سے جوڑا بنائے ہوا اور شانوں پر شال لپٹی تھی۔ یہ مزمل کی امی تھی، مہک بیگم۔ وہ راہداری سے لاؤنج میں چلے آئے۔ اس کے لاؤنج میں آرائش کا سبھی سامان بہت ہی عمدہ اور نفیس تھا۔ ادھر پرل ڈیزائن کے سفید رنگ کا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، فرش پر رگز بچھے ہوئے تھے اور چھت پر چھوٹا سا جھومر لگا تھا۔ میں چائے بناتی ہوں امی، میری بلیک ٹی وداؤٹ شوگر، کالی چائے بغیر چینی کے۔ شور بیٹا۔ وہ چائے لے آئی تھی۔ وہ چائے پیتے رکا۔ لویزا کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتے بولی۔ ادھر ہی ہوگی لویزا، لویزا۔ تبھی لاؤنج میں ایک سفید رنگ کی خوبصورت سی نیلی آنکھوں والی شرازی بلی بڑی بے نیازی سے چلی آئی۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرایا۔ کم ہیئر مائی کٹی۔ اس نے یہ کہتے اس سے ساتھ لگایا۔ لویزا کو دیکھ کر تو جیسے اس کی دن بھر کی تھکن چھو ہو گئی تھی۔ ہادی مصنوعی خفگی سے دیکھتے بولا، موزی تمہارا لوزی نے میرا امی کو کاٹا ہے، پوچھو ذرا اس سے۔ ہاں لویزا، تم نے کاٹا آنٹی کو؟ بڑے نازو نخرے دکھاتے میاؤ میاؤ کہتی۔ نہیں کاٹا نا، مجھے پتا ہے ہادی جھوٹ بولتا ہے۔ چلو جاؤ کھیلو۔ اس نے اسے نیچے اتار دیا۔ چائے پیتے وہ کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ ہادی نے شیر خان اور شہباز کا کارنامہ بھی اسے سنایا اور مزمل خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ مزمل، تم نے تو کوئی لڑائی نہیں کی نا؟ نہیں بالکل نہیں امی، وہ بڑے آرام سے بولا۔ مجھے پتا ہے میرا بچہ ایسے چکروں میں نہیں پڑتا۔ اور اس کا ہمراز فوری اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ آج تک اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اگر اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تو دنیا میں سب گونگے ہیں۔ بس ایک اچھی سی بہو آ جائے میری، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وہ محظوظ ہوتے جھٹ سے بولی۔ تو آنٹی سمجھے کہ بھابھی مل گیا۔ کیا کیا؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا اور وہ بھی چونکی۔ کون سی بھابھی؟ امی جھوٹ بول رہی ہے۔ آنٹی آپ کو نہیں بتایا اس نے؟ آج یہ کالج گیا ہوا تھا۔ آج کے دن آنٹی، آج کے دن؟ بھلا آپ بھی بتائیں، کوئی کیوں جاتا ہے ویلنٹائنس ڈے پر کالج؟ کوئی تک بنتی ہے؟ نہیں نا آنٹی، وہ بڑے مزے سے بتا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی لیکن پھر بھی مزمل سے پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ تو محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتا دو مزمل۔ نہیں امی، وہ جھنجھلایا۔ سب یہی کہتے ہیں آنٹی، آپ کو نہیں پتا، یہ بہت بڑا چھپا رستم ہے۔ مزمل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا ہادی کے بچے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امی۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ احمدی پارک میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جامنی شام میں آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے فہد کا موبائل بار بار بج رہا تھا اور وہ ہر مرتبہ اسے اکتاہٹ سے دیکھتا۔ اٹھا لو ورنہ تمہاری جان روز قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ دفع کرو، اس نے ایک دم ابروچ کائی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابھی پرسوں تو تم کہہ رہے تھے منا لوں گا، یہ کر لوں گا، اب کدھر گئی محبت؟ جواباً ہادی جھٹ سے بولا، جہنم میں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ میں نہیں کرتا محبت اس سے۔ محبت نہیں کرتے تو دھوکہ بھی مت دو۔ وہ اتنے دھیرے سے بولا تھا کہ شاید اسے خود بھی اپنی آواز نہیں سنائی دی تھی، مگر ساتھ بیٹھے اسے جن نے اسے سن لیا تھا۔ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا اور وہ بلا کر اٹھا۔ ہیلو، ہاں بیبی، سوری وہ نہ۔ بیبی؟ اس نے شکل بگاڑی۔ کیا ہو گیا مزمل؟ وہ ذرا محظوظ ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اول تو اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے بیبی گئی جہنم میں، اور آخری بات، مجھے یہ شیریں باتیں کرنی نہیں آتی۔ میں ایک بہت ہی تلخ اور روڈ انسان ہوں، اس لیے یہ باتیں میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ اور رہی بات محبت کی، تو محبت کا عزت، یقین اور قدر کے بنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آپ شیریں باتیں کریں یا نہ کریں، مگر اپنے جیون ساتھی کی قدر ضرور کریں، اور یہ اس کی قدر نہیں کر رہا۔ فہد کال سن کر واپس آ بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کے سامنے ایک کم عمر کمزور سا لڑکا کھڑا تھا۔ فہد نے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی مجھے آپ سے 2 منٹ ذرا بات کرنی ہے۔ یہاں بیٹھو، کیا بات ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ ہر مہینے کا ڈرامہ ہے اس کا، پیسے چاہیے اور کیا؟ میری پھپھو کا بیٹا ہے، پاکستان پیسے بھیجنے ہیں نا؟ اس کمسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں دینے، میرے پاس اتنے فضول کے پیسے نہیں آئے ہوئے کہ کسی کو بھی دے دوں۔ تمہارا باپ خود تو مر گیا ہے، مصیبت ہمیں ڈال گیا ہے۔ مزمل نے زور سے مٹھیاں بھیج لی۔ فہد بھائی پلیز، امی کا آپریشن ہے، دے دیں، میں آپ کو جلد پیسے لوٹا دوں گا، میری لاٹری لگ جائے گی، پلیز فہد بھائی۔
स्याह सुरमई आंखों में एक अजीब सी उदासी फैली और माजी का एक दर्दनाक मंजर छाने लगा। पापा प्लीज प्लीज पैसे दे दें। मामू प्लीज, मामू मामू। कोई बच्चा रोता था, गिड़गिड़ाता था। फहद ने बेजारी से इसे रास्ता दिखाया। चलो जाओ ना। कितने पैसे चाहिए? चलो मैं देता हूँ। नहीं मुजम्मिल, फहद सीधा हुआ। वो उठा, इसने इसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। भाई नहीं, आपसे। और वो जबरदस्ती से वहां से ले गया। अरे मुजम्मिल सुनो। वो नहीं सुनेगा, जाने दो। और हादी पे उठ के इनके पीछे जाने लगा। जामनी शाम अब स्याह रंग में ढल चुकी थी। वो जिम से आकर शेर खान से मिलने आए थे। इसने टहलते हुए मुजम्मिल को इशारा करते पूछा, वो शेर खान के साथ कौन है? और इसने पुतलियां सिकोड़ कर देखा कि शेर खान किसी बच्चे से कुछ कहकर इनकी तरफ आ रहा था। हादी को इसकी तरफ इशारा किया। कौन था वो? यार बड़ी दुखी कहानी है। बेचारा हमारा साथ वाले फ्लैट में रहती है। नई फैमिली आई है। बेचारे के अब्बू की इंतकाल हो गई है। वो बिना मजीद कुछ सुने इसके करीब जाने लगा। वो इसके साथ बेंच पर आ बैठा। हेलो, इसने मुस्कुरा कर इसे देखा। अलबत्ता वो कुछ नहीं बोला। वो मासूम सा चांद जैसा सफेद चेहरा था। माथे पर छोटे छोटे सिल्की बाल कटे हुए थे। इसकी उम्र कोई 5-6 साल लगती थी। कैसे हो? वो अब भी कुछ नहीं बोला। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। क्या कर रहे हो यहाँ? आई डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। खासा मगरूर अंदाज था। मैं अजनबियों से बात नहीं करता। अच्छा, मैं तो अजनबी नहीं हूँ अहमद। तुम शेर खान की बिल्डिंग में रहते हो ना? तुम्हें कैसे पता? हुई एकदम बोला। वो देखो, इसने गर्दन मोड़कर शेर खान की तरफ इशारा किया। शेर खान मेरा दोस्त है, और वो जो तुम्हारे साथ है वो भी हमारा दोस्त है, हादी। और मेरा नाम है मुजम्मिल। वो आज खुद मुस्कुरा पड़ा। ओ अच्छा, पहले बताना था ना। मामा कहती हैं अजनबियों से बात नहीं करते, इसलिए मैं नहीं करता। हम यहाँ नए हैं ना। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तो हम दोस्त हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स। क्या कर रहे हो? ये कहते इसने बेंच पर पड़े बल्ले और गेंद को देखा। मैं दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं किधर गए। इसकी आवाज में जरा उदासी छाई थी। जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं आ जाते तो तुम हमारे साथ खेलोगे? हाँ सच्ची, तुम मेरे साथ खेलोगे? वो जैसे खेल उठा था। मुच्ची। कौन था वो जो सबका मसीहा बन जाया करता था? हर किसी के दर्द को महसूस कर लिया करता था। न जाने कौन था वो। कौन बताए कौन था? कैसा था वो?